بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الحکیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دینی ماں اور بہنوں، 83 یعنی 83 آیتوں پر مشتمل مکی صورتوں میں سے یہ ایک ایسی صورت جو عوام الناس میں بھی کئی اعتبار سے کافی شہرت رکھتی ہے، سورہ یاسین آج ہمارے سامنے ہے۔ اس کا نام یاسین اس اعتبار سے ہے کہ اس کا آغاز ہی ان دو حروف مقطعات کے ذریعے سے کیا گیا۔ اس صورت کی فضیلت میں ہمارے یہاں بہت ساری روایتیں مشہور ہے۔ ایک یہ کہ مثال کے طور پہ کہ یہ سورہ قرآن کا دل ہے، قرآن کا دل ہے۔ اسی طریقے سے کچھ روایتیں اور عمل ہے، عام لوگوں کا عمل ہے کہ مرنے والا شخص اگر کوئی ایسا مسلمان ہے جو بستر مرگ پر ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، تو اس کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ اہل علم نے، محققین یا محدثین نے ان روایتوں میں سے ساری روایتوں کے بارے میں کہا۔ علامہ ابن قیم ہے اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ سورہ یاسین کی فضیلت میں جتنی بھی روایتیں ہیں، کوئی ایک روایت بھی سند کے اعتبار سے صحیح یا قابل قبول نہیں ہے۔ کچھ موضوع ہیں یعنی من گھڑت، کچھ ضعیف، بہت ضعیف ہیں، کوئی قابل حجت ہے ہی نہیں۔ بلکہ خاص طور سے وہ روایت جس کو قلب قرآن کہا جاتا ہے، جس میں کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اس روایت کو علامہ المانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اسی طریقے سے جو مرنے والے کے پاس پڑھی جاتی ہے، اس کے تعلق سے بھی انتہائی کہا کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ احکام الجنائز میں انہوں نے اسے یعنی سورہ یاسین کی تلاوت کیے جانے کو بدعت شمار کیا ہے۔ مرنے والے کے لیے کے سامنے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کا حکم موجود ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا ہمارے یہاں اس میں بھی نیا نیا طریقہ اختیار کیا گیا۔ سورہ یاسین میں کئی منزلوں پر، کئی جگہوں پر مبین کا لفظ ہے، مبین، امام مبین اور کتاب مبین، اس طرح سے مبین کا لفظ ہے 6-7 مرتبہ یا اس سے کم و بیش۔ تو ایک طریقہ یہ نکالا لوگوں نے کہ مرنے والے کے پاس جب سورہ یاسین پڑھی جائے تو پھر مبین بولتے ہیں اس کو، یعنی یاسین والقرآن الحکیم سے پڑھتے پڑھتے جب پہلا مبین آیا تو پھر سے شروعات سے پڑھتے ہیں، پھر دوسرا مبین تک جاتے ہیں، پھر شروع سے پڑھتے ہیں، تیسرے مبین تک، پھر چوتھے مبین تک۔ یہ کہاں سے پیدا کیا گیا، لیا گیا؟ اس کی کوئی سند، کوئی ثبوت اور کوئی معصور چیز موجود نہیں ہے، یہ ایجاد بندہ ہے، یعنی بدعت کہنا چاہیے۔ عبادات کے معاملے میں جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، صحابہ نے کیا، اتنا ہی کرنا چاہیے۔ عبادات میں اگر اپنی طرف سے کوئی چیز کی جائے تو وہی بدعت ہے۔ دنیا کے معاملات الگ ہیں، دین کے معاملے میں جتنا ہے خاص طور سے عبادات وہ توقیفی ہیں، قرآن و حدیث سے جو ثابت ہو اسی کو اختیار کیا جائے۔ یاسین کا لفظ، اب یاسین کا حرف جو ہے میں نے کہا حروف مقطعات میں سے ہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی مشہور ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی بنیاد پر لوگ، ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے ہیں جن کا نام، انسانوں کا نام، مسلمانوں کا نام یاسین رکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حروف مقطعات اور بھی ہیں، حامیم ہے، الف لام میم ہے، کاف ہا یا عین صاد۔ تو لوگوں کا نام الف لام میم نہیں رکھتے، حامیم نہیں رکھتے۔ اور ان سے ان حروف مقطعات سے اب تذکرہ نکلا ہے تو ایک اور بات یاد آ رہی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، اس کی کوئی سند یا مستند بات نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، یہ حروف مقطعات میں سے ہی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں یا سین، یا انسان، اصل میں یہ یا انسان ہے یا رجل ہے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تیسری بات کہ حروف مقطعات کے ان چیزوں کا، اس کا استعمال کچھ لوگ، راقی لوگ، دم اور روحانی علاج کرنے والے لوگ اس کی انگوٹھیاں بناتے ہیں، تعویذ بناتے ہیں، اور کچھ لوگ ہاتھ میں یا ہتھیلی میں ان حروف کے لکھے ہوئے کچھ چیزوں کو، نقش کو پہنتے ہیں نگوں پہ یا کسی اور چیز پہ۔ بعض لوگ جو ہیں گھروں کی دیواروں میں لگاتے ہیں۔ الگ الگ حروف کی الگ الگ تاثیر بتائی جاتی ہے۔
یہ چیزیں بھی لوگوں کی اپنی ایجاد کی ہوئی ہے، اور پھر اسے لوگوں میں عام کرنے کے لیے اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں کہ میرا فلاں فلاں مسئلہ تھا، میں نے ایسا کیا تو یہ نتیجہ نکلا، اور اس کے بعد اس کا مجرب علاج مانا جانے لگا۔ یہ کوئی سند یا دلیل نہیں ہے۔ اگر آپ کسی غلط کام کو کریں اور اس کے بعد اللہ کی مشیت سے اگر آپ کے یہاں کوئی اچھی چیز ہو جائے، جو بھی اچھی یا بری چیز ہو رہی ہے وہ اللہ کے فیصلے اور اللہ کی رضا یا اس کی مشیت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ما شاء اللہ کان، ما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، جو نہیں چاہا نہیں ہوا اور ہوگا بھی نہیں۔ یہ عقیدے کے ایک حصہ ہے، تقدیر کا پر ایمان۔ تو اب اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، اور آپ کو کوئی چیز ہو رہی ہے، آپ منسوب کر دیتے ہیں کہ فلاں وجہ سے ہوا، ہم فلاں مزار پہ گئے تھے تب ہمیں یہ ملا، ہم فلاں بزرگ سے جو ہے وابستگی اختیار کی تو ایسا ہوا۔ ہاں، ہمارے یہاں کوئی کہتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ فلاں کا دیا ہوا کھاتا ہوں، انسانوں کا کوئی علی کا بولتا ہے، کوئی حسین کا بولتا ہے، کوئی خواجہ کا بولتا ہے، کوئی فلاں کا بولتا ہے۔ جو کچھ دیا ہے اللہ نے دیا ہے۔ تو ان چیزوں سے جو لوگوں نے اپنے طور سے بنائی ہے، میں خاص طور سے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بدعقیدگیوں کو ہوا ملتی ہے، اور بہت سے لوگ ایسی چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں جس کا کوئی ثبوت موجود ہے ہی نہیں۔ سورہ مبارکہ کے آغاز میں، ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا انا نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ دیکھیے پہلا مبین ہے۔ ہاں، اللہ نے فرمایا کہ ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم لکھتے جاتے ہیں ان چیزوں کو ما قدموا، جو انہوں نے آگے کیا، وآثارهم، اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا۔ آگے جو کیا اور پیچھے چھوڑا، ان ساری چیزوں کو ہم لکھتے جاتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں، امام مبین، امام سے مراد یہاں ترجمہ یا مفہوم کیا ہے؟ کتاب میں، یعنی ایسی چیز جو لوگوں کے رہنمائی کر رہی ہے یا اگوائی کرے گی، فیصلہ کرے گی، تو وہ ان کا نامہ اعمال ہو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس امام مبین سے مراد نامہ اعمال ہے، جس کے بارے میں مجرم آدمی سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کہ مجرم جب دیکھے گا اپنے نامہ اعمال کو قیامت کے دن تو کہے گا مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب کا کیا حال ہے، اس نے کسی چھوٹی بڑی چیز کو چھوڑا ہی نہیں، سب کو درج کر رکھا ہے۔ جو ہم بھول گئے کر کے آگے بڑھ گئے، وہ سب چیز درج ہے، ایک بھی چیز چھوٹی نہیں ہے۔ تو ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے، اور دوسرا ایک معنی کیا جو زیادہ مشہور ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو درج کر رکھا ہے۔ سورہ کے آخر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ یہ جواب میں بھی ہے کافروں کے، وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جب مر کے سڑ گل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، سڑی گلی ہو جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی، تو کیا پھر زندہ کیے جائیں گے؟ تو اس سورہ مبارکہ میں اس کے کئی جوابات دیے۔ اس جملے کو نقل کر کے اللہ نے یہ جواب دیا کہ آپ کہیے کہ اسے جو مردہ ہو گئے ہیں یا ہڈیاں سڑ گل کے بوسیدہ ہو گئی ہیں، اسے کون زندہ کرے گا؟ تو اسے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اسے پیدا کیا۔ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اسے دوبارہ پیدا کرنے میں کیا دقت ہوگی؟ پہلی مرتبہ میں آپ کو زیادہ تعجب ہونا چاہیے، آپ اور ہم ہیں، مطلب پیدا ہیں، موجود ہیں، تو پیدا کرنے والے نے پیدا کیا۔ اب جس نے پہلی مرتبہ جب ہم کچھ نہیں تھے بنا دیا، تو دوبارہ زندہ کرنے میں کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو کہیے کہ جس نے اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی اسے زندہ کرے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر مخلوق کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ ہاں، سڑ گل کے بھی کون کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انسان کے جسم میں جو ہڈی، ریڑھ کی ہڈی کے نچلا حصہ ہوتا ہے، جس کو آپ جانوروں کی جو جگہ ہوتی ہے جہاں دم ہوتی ہے، دمچی کہتے ہیں عربی میں، اس کو حدیث میں عجب الذنب کہا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ ہڈی کے نچلے حصے پہ جائیں تو نیچے حصے پہ تھوڑی سی ابری ہوئی ہڈی ملے گی۔ تو انسان کا جسم سڑ گل جائے وہ سلامت رہتا ہے، اس کا ایک مادہ، ہاں، اسی سے اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور زندہ قیامت کے دن دوبارہ سارے مردوں کو پھر سے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ آج انسان بھی سیل اور کلون کو نکال کر ایک انسان کی نقل یا ایک جانور کی نقل کر دیتا ہے۔ مادہ اللہ کا ہی پیدا کیا، وہ انسان پیدا نہیں کر سکتا، ایک مکھی اور مچھر نہیں بنا سکتا۔ بہرحال تو یہ جو اللہ نے سورہ کے آغاز اور اختتام پر
مردوں کو زندہ کرنے والی بات، اللہ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ سنایا، بتایا کہ وہ زندوں کو مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہ اس لیے ہے کہ اس سے قیامت کے دن کا دوبارہ اٹھائے جانے اور زندہ کیے جانے کا جو ہمارے عقیدے کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اس بات کیا جائے، اس کا ثبوت پیش کیا جائے۔ اور اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ یاسین کا مرکزی مضمون بھی یہی ہے کہ قیامت کے دن کا دوبارہ اٹھائے جانے کا اس بات کیا جائے، اس کے دلائل فراہم کیے جائے۔ چنانچہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے تمام اعمال کو شمار کر رکھا ہے، کسی کو چھوڑا نہیں ہے، اور ان کا بدلہ دے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب نامہ اعمال کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ترتیب دے رہے ہیں، تو یہ بیکار نہیں ہے، دنیا کی زندگی بیکار نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کا مقصد اسی وقت تو پورا ہوگا یا ہوتا ہے جب اس میں کیے جانے والے اعمال اچھے ہوں یا برے، ان کی جزا یا سزا دی جائے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار عبث پیدا کیا اور تم کو ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ تو فتعال اللہ الملک الحق، یعنی اللہ کی ذات اس سے بلند و بالا ہے، ملک حق اس سے بالا ہے کہ ایسا کوئی بیکار کام کرے۔ مطلب قیامت قائم نہ ہو، حساب کتاب نہ ہو، سزا اور انعام کا معاملہ نہ ہو، تو یہ دنیا کی زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے۔ اس کی مقصدیت آخرت اور آخرت کے جزا سزا کے فیصلے سے جڑی ہوئی ہے، یہ اللہ تبارک نے فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کے اعمال درج کروا رہا ہے فرشتوں کو حکم دے کر، کرامن کاتبین، وہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ سورہ قاف میں یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ وہ لڑیں گے، ھذا ما لدی عتید، کیا ہے، وہ کہیں گے کہ بھائی یہ اس میں تم نے یہ بھی لکھ دیا، یہ بھی درج کر دیا، فرشتے بھی گواہی دیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم، میرے پاس جھگڑو نہیں، میں نے تم کو پہلے بتا دیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے بتائی کہ تمہارے اعمال شمار ہو رہے ہیں۔ ابھی ہم نے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ والی آیت پڑھی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 29 تک جو ہے دو گروہوں یعنی مومن اور مکذب، ایک ایمان والا اور ایک جھٹلانے والا، ان دونوں کے بارے میں جو ہے نمونے کے طور پر پیش کیا کہ دونوں فریق کی جزا کا معاملہ کیا ہوگا۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ان کے سامنے اس بستی کے لوگوں کی آپ مثال بیان کیجیے۔ اللہ مثال بیان کر رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، سبق دینے کے لیے، اپنا دستور اور قانون بتانے کے لیے۔ جیسے ہماری بستی ہے، ہمارا سماج اور معاشرہ ہے، تاریخ کے ہر دور میں رہا، انہوں نے کیا کارستانیاں اور کیا کارگزاریاں کی، پھر ان کے انجام کیا ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ بطور مثال پیش کر کے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اصحاب قریہ کے ان لوگوں کی مثال بیان کیجیے۔ اذ جاء المرسلون، جب ان کے پاس رسول آئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کی طرف دو کو بھیجا، دو رسولوں کو بھیجا، فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کی تقویت کے لیے، تائید کے لیے تیسرے کو بھیجا، تیسرے کے ذریعے سے ہم نے ان کی تائید کی، توثیق کی، یعنی دو رسول تھے اب تیسرے۔ اب یہ رسول، یہ بستی اور یہ کہاں اور کب ہوا، اس کی تفصیلات روایتوں میں نہیں ہے، لیکن عام طور سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ انطاکیہ کی بستی کا معاملہ ہے۔ تو یہاں یا تو پیغمبر آئے جن کا تذکرہ اور تفصیل نہیں بتائی گئی، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں پہلے دو لوگوں کو وہاں بھیجا دعوت دینے کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین سکھانے کے لیے اپنے شاگردوں میں سے کچھ کو، اور پھر اس کے بعد تیسرے کو بھیجا انطاکیہ، تو تیسرے کے ذریعے سے تائید کی۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، تو کہا کہ ہمیں تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تو انہوں نے کہا ارے تم تو ہماری ہی طرح آدمی ہو، معمولی آدمی ہو، کوئی فرشتہ ورشتہ ہونا چاہیے۔ یہ بات بار بار گزری کہ انبیاء کے انکار کے لیے پہلا عذر لوگوں نے یہ بنایا کہ آپ تو انسان ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کا کیا معاملہ ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یہ تو انسان ہے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مان سکتے ہیں انسان ہے۔ اللہ نے اس کے کئی جوابات دیے قرآن میں کہ اگر دنیا میں فرشتے بستے تو ہم فرشتے کو رسول بناتے، اگر فرشتہ آتا تو اور زیادہ الجھن میں پڑ جاتے کہ یہ ہمارے لیے نمونہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی وہ حاجتیں ضرورتیں نہیں ہیں جو ہماری ہے، اس کی وہ نفسیات مزاج نہیں ہے جو ہمارا ہے، لہٰذا اس کو نمونہ ہی نہیں مانتے۔ تو انسان رہتے ہیں اس لیے انسان کو رسول بنایا، نمونہ بنایا۔ چنانچہ انسان، پہلے کے لوگ، اس زمانے کے لوگ اس بات کی وجہ سے نبوت کو نہیں مان رہے کہ یہ بشر ہے، مطلب بشریت ہے تو نبوت نہیں مانی،
اور آج کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں تو کہتے ہیں نبی ہیں تو بشر نہیں ہوں گے، نبوت مان رہی ہے تو بشر نہیں. دیکھیے ان کی دلیل، ان کا نتیجہ اور ان کا نتیجہ ایک ایک دوسرے پہلو کو ہے. ایک نے یہ پہلو لیا، ایک پہلو، دونوں کا نتیجہ کیا ہے کہ بشریت اور نبوت اکٹھا نہیں ہو سکتی. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بشر ہیں تو رسول نہیں ہوں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول ہیں تو بشر نہیں ہوں گے. بات ایک ہی ہے، سکے کو صرف شیطان نے پلٹ دیا اور لوگ دھوکے میں آ گئے بہت سارے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. تو بہرحال کہا کہ تم تو ہماری ہی طرح بشر ہو. وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون. اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، بس تم تو جھوٹ بول رہے ہو. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اور ہمارا کام، ہماری ذمہ داری بس یہ ہے کہ تم کو کھلے طور سے صاف صاف پہنچا دیں، دین کی تعلیم دلائل کے ساتھ، حجت کے ساتھ پیش کر دیں. اب ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے پہنچانا، عذاب دینا نہ دینا، معجزہ پیش کرنا نہ کرنا، اور توفیق دینا نہ دینا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمارا کام یہ ہے. قالوا انا تطیرنا بکم. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ لوگوں سے نحوست لیتے ہیں. طیر، پرندہ. عربوں میں ایک طریقہ تھا کہ اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے، سفر ہے یا کہ کسی کام کے لیے نکلنے لگتے، تو پرندہ ہوا میں اڑاتے. اگر پرندہ دائیں جانب گیا تو مطلب یہ خوشفالی ہے، اچھی علامت ہے، اچھا شگون ہے، شگون لیتے تھے. اور اگر بائیں جانب گیا تو یہ بدشگونی ہے، کام کے لیے نہیں جانا چاہیے. جیسے ہمارے یہاں بلی راستہ کاٹ دے اور اس طرح کی چیزیں مشہور ہیں. یا بیچ میں چلا گیا سامنے تو مطلب نہ اچھا ہے نہ برا ہے، اب دوسرا پرندہ اڑا جائے. تو پرندے کو اڑا کر نحوست یا سعادت کیا معاملہ ہوگا، یہ وہ معلوم کرتے تھے اپنے بدعقیدگی کی بنیاد پر. اس بنیاد پر اس عمل کو طیر سے ہی جوڑ دیا. طیر پرندے کو کہتے ہیں. تو تطیر، پرندے سے شگون لینا، نحوست یا اچھائی، سعادت کیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ شرکیات میں سے ہے، شرک ہے کہ آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ پرندے کی بنیاد پر ہمارا کام بنے گا یا بگڑے گا. کیا وہ آپ کی تقدیر کو جانتا ہے؟ کیا وہ اللہ کے فیصلے کو طے کرنے والا ہے؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا کرنے کا ہے آپ کے ساتھ یا برا کرے گا؟ اس پرندے کو، اس بلی کو، اس جانور کو پتا ہے؟ یا آپ کا کام بننے والا تھا لیکن پرندہ جو ہے الٹی طرف اڑ گیا تو آپ کا کام بگڑ جائے گا، اللہ کا فیصلہ بدل جائے گا؟ آپ کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ اور ایسی کئی چیزیں ہیں ہمارے یہاں رائج ہیں. شگون کے سلسلے میں جو ابواب عقیدے کی کتابوں میں ہے، قرآن حدیث سے جو استدلال کیا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ بہت سارے اچھے عقیدے والے لوگ بھی روزمرہ کی زندگی میں کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں، کچھ مان لیتے ہیں اور توجہ نہیں دیتے. ارے یہ آیا دیکھو، لائن چلی گئی، کرنٹ کٹ گیا، منحوس ہے. ہمارے گھر میں جب سے فلاں آیا ہے، فلاں بہو آئی ہے، ہماری خواتین کہتی ہیں یہ بہو جب سے آئی ہے گھر میں نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، اس سے نحوست لے رہے ہیں. اس طرح کی کتنی، اگر آپ غور کریں گے نا تو روزمرہ کی زندگی میں ایسے اشعار بولے جاتے ہیں. کہتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک اور مثال دوں کہ بربادی، ایک شعر بہت مشہور ہے، بربادی گلشن کی خاطر بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا. یہاں شاعر کا مقصود یا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر ایک نااہل آدمی ذمہ دار بن جائے قوم کا، ملت کا، ادارے کا، جماعت کا، جو نااہل ہے، تو وہی جماعت کا یا اجتماعیت کا کباڑا اور نقصان کرنے کے لیے کافی ہے. تو ایک آدمی کافی ہے. یہاں تو بہت سارے ہر جگہ پہ، ہر ذمہ داری پہ نااہل بیٹھے ہیں، آج کے زمانے کے لیے فٹ آتا ہے. لیکن یہاں جو الو کو بطور تلمیح یا پیش کیا گیا ہے، اس میں ایک عقیدہ جڑا ہوا ہے. عقیدہ کیا ہے کہ اہل عرب اور اہل شرک کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کسی انسان کو جو ہے ظلماً مارا جائے تو اس کی روح الو کی شکل میں آتی ہے، اور جب الو بولتا ہے اس کے گھر پہ، الو کی آواز، اپنی آواز نکالتا ہے تو اس کے گھر پر تباہی آتی ہے. یعنی الو کے بولنے سے آپ برباد ہو جائیں گے. یہ بدعقیدگی ہے. قرآن حدیث نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا زبردست رد کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگ اسے بلا سمجھے بوجھے اس شعر کو اور اس کے معنی کو استعمال کرتے ہیں، دھیان بھی نہیں دیتے کہ یہ کہاں سے بدعقیدگی ہے. تو ہماری بات چیت میں، ہمارے روزمرہ کے معاملات میں ایسی شرکیات داخل ہوئے تھے. دیکھیے بہت چوکنا رہنا چاہیے. بار بار میں یہ کل کے درس میں بھی آئی تھی کہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے ڈرنا چاہیے بندے کو، سب سے زیادہ جس چیز سے چوکنا رہنا چاہیے وہ ہے شرک. اللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں لا تجعلوا للہ اندادا کے تحت، وہ کہتے ہیں کہ، بلکہ شاید مرفوع روایت ہے غالباً، کہ شرک تمہارے دلوں میں ایسے داخل ہو سکتا ہے جیسے اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی چل رہی ہو، محسوس بھی نہیں ہوتا.
آپ دیکھیے کہ یہ جو میں نے ایک دو چار مثالیں دی، کئی مثالیں آپ بیان کر سکتے ہیں، خواتین میں ہو سکتی ہے، یہ جو ہے اور زیادہ اس طرح کی باتیں بولی جاتی ہیں، تو وہ بول رہے ہیں لیکن یہ احساس نہیں کہ ہم جو بول رہے ہیں یہ شرک ہے، غیر محسوس طریقے میں. تو اس سے کیسے بچا جائے؟ ایک تو یہ تدبیر ہو کہ آپ شرک کو سمجھیں، علم حاصل کریں اور اس سے اپنے آپ کو بچائیں. ہاں، روزمرہ کی زندگی میں اب جیسے میں نے یہ مثالیں دی، اس سے پہلے بات آئی تھی حضرت ابن عباس نے لا تجعلوا للہ اندادا کے تحت ہی کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کتا نہیں ہوتا تو چوری ہو جاتی. تو انہوں نے کہا کہ یہ شرک اصغر ہے، شرک ہے، ند بنانا ہے. چوری سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ. آپ کتے کی طرف منسوب کر رہے ہو. اگر ملاح اچھا نہ ہوتا تو ہماری کشتی پار نہیں جگتی. آج کی زبان میں کہہ لیجیے کہ ڈرائیور اچھا نہیں ہوتا تو آج ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جاتا. ڈاکٹر نے میرے ابو کی جان بچا لی، ڈاکٹر نے بچایا. ڈاکٹر کو علم کس نے دیا؟ ڈاکٹر کو وقت پر کس نے پہنچایا؟ ڈاکٹر کو صحیح دوا اور بیماری سمجھنے، تجویز کرنے اور صحیح وقت پر صحیح دوا دینے کی توفیق کس نے دی؟ اللہ نے. اس لیے اصل کرنے والا اللہ ہے. تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ الحمدللہ ڈاکٹر کے علاج سے میرے والد صاحب ٹھیک ہو گئے، بچ گئے. الحمدللہ آپ نے بول دیا تو اصل تعریف اللہ کی طرف پھیر دی. اللہ نے فلاں ڈاکٹر کے ذریعے شفا دے دی تو آپ نے اصل کام اللہ کی طرف منسوخ کیا. اللہ نے بارش برسائی، آپ نے کہا فلاں کی وجہ سے بارش ہوئی، ستارے کی وجہ سے. اللہ کے رسول نے کہا اس نے جو ایسا بولتا ہے وہ ستارے پر ایمان لاتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے. تو انہوں نے بھی اسی عقیدے پہ نبیوں کو کہا، اگر وہ پیغمبر تھے یا پیغمبر کے بھیجے ہوئے تھے، دونوں شکلوں میں ان کا جملہ یہ ہے کہ انا تطیرنا بکم، ہم نے تم سے شگون لیا ہے. بدشگونی شرک ہے. بعض مرتبہ عقیدے میں اگر کچھ کمی ہے تو کچھ درجات ہو سکتے ہیں، کم درجے کا شرک یا اونچے درجے کا شرک، لیکن یہ شرک ہے. تو کہا انا تطیرنا بکم، ہم نے تم سے تطیر لیا، نحوست لی، تم سے ہم نحوست لے رہے ہیں. کس معنی میں نحوست؟ تو مفسرین نے، حافظ صلاح الدین نے دو شکلیں لکھی کہ ہو سکتا ہے بارش نہ ہوئی ہو تو اس کا تطیر، یا ان کو کوئی نقصان یا کچھ یہ ہوا کہ بھائی ہم جو برے حالات سے گزر رہے ہیں تو وہ تمہاری وجہ سے ہے، یعنی رسولوں کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نقصان ہے، پریشانی ہے تو ہم تم سے نحوست لے رہے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا لئن لم تنتہوا، اور ابھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم سے نحوست لی ہے. لئن لم تنتہوا، اگر تم رکے نہیں، باز نہیں آئے، جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہو، اگر اس سے تم باز نہیں آئے، لنرجمنکم، تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے، سنگسار کر دیں گے، پتھروں سے مار مار کے مار ڈالیں گے. ہاں، ولا یمسنکم منا عذاب علیم، اور ہماری جانب سے تم کو بڑا سخت عذاب اور سزا ملے گی، سخت عذاب پہنچے گا. یہ دھمکی دے رہے ہیں رسولوں کو. ہاں، تو جواب میں انہوں نے کہا، رسولوں نے، قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تو تمہارے سے ہی جڑی ہوئی ہے، تمہارے پلے بندھی ہوئی ہے. مطلب تم کو کوئی اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے، تمہارے پر اگر بارش رک گئی ہے، اگر کوئی تکلیف میں ہو، دقت اور پریشانی ہو رہی ہے، تو یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، کسی دوسرے کا نہیں. اور پھر نبی تو برکت کا ذریعہ ہوتے ہیں. ہاں، ان ذکرتم، ہاں، اگر تم سے نصیحت کی جا رہی ہے، ہاں، اور اس کے باوجود نصیحت کی جا رہی ہے، قال طائرکم معکم، تمہارا کیا تم اس بات پر نحوست لے رہے ہو کہ تم کو نصیحت کی جا رہی ہے؟ یعنی میں تم کو، نبی نصیحت کر رہا ہے، نبی دعوت دے رہا ہے، اللہ کا پیغام بتا رہا ہے، تو کہہ رہے ہو کہ تم سے نحوست لے رہے ہیں. تو نصیحت کرنے سے تمہارا معاملہ بگڑ رہا ہے، یہ نحوست ہے. ہاں، بل انتم قوم مسرفون، نہیں بلکہ تم لوگ اسراف، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو. اب اس کے بعد مزید یہ ہے، یعنی یہ جو مثالیں دی ہیں، بات لمبی ہو رہی ہے، پھر اسی میں آگے پڑھیے. وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، مدینہ شہر کے، المدینہ شہر کو کہتے ہیں عربی میں. مدینہ، جو مدینہ نام پڑا مدینۃ النبی کے اعتبار سے، جس کو ہم مدینۃ المنورہ کہتے ہیں. ہاں، اور عام عربی میں مدینہ شہر کو کہتے ہیں. تو شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا بھاگتا آیا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہا اے قوم کے، میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی اتباع کرو. ہاں، اتبعوا ما لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ہاں، اس کی اتباع کرو جو تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، جو یہ نہیں چاہتا کہ میری دعوت پر معاوضہ دو، لفافہ دو، جو یہ نہیں کہتا کہ میری دعوت پر مجھے حاکم بنا دو، میں حکومت قائم کرنے آیا ہوں. نہیں، کوئی چیز تم سے مانگ رہی نہیں، بے لوث ہے، یعنی مخلص ہے، تمہارا بھلا چاہنے والا ہے. وہم مہتدون، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ہدایت یاب ہے. اگر کسی کی بات ماننی ہے تو اس کا ایک معیار یہ ہے کہ پہلے آپ جانچیں کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، ہدایت والا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کا کوئی دنیاوی مقصد یا آپ کو ٹھگنا، پریشان کرنا، اپنے الو سیدھا کرنا نہیں ہے، تو پھر اس کی بات ماننی چاہیے. وما لی الا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اپنے بارے میں کہا کہ مجھے اور میرا کیا حال ہے کہ میں کیوں نہ میں اس کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا.
میں نے جس نے مجھے پیدا کیا میں اس کو عبادت نہ کروں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ الہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب کو بھی لوٹانا ہے. مطلب یہ کہ میں نے بھی توحید مان لی ہے، نبی کی دعوت کو مان لیا، تم بھی مان لو. اور کیوں نہ پوجیں اس کو، کیوں نہ عبادت کریں اس کی جس نے پیدا کیا، اور تم کو بھی اسی کے پاس لا جانا ہے. اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں اللہ کے علاوہ جس نے سب کو پیدا کیا، مجھے آپ کو سب کو، کیا اس کے علاوہ دوسرے معبودوں کو بلا لوں؟ ان یریدنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، اگر رحمان جو پیدا کرنے والا ہے، اگر میرے ساتھ، دیکھیے یہ عقیدہ کتنا پھیلانے کی ضرورت ہے آج مسلمانوں کو، کہ اگر رحمان مجھ سے کوئی ضر کا، نقصان اور تکلیف کا، بیماری کا، نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، یعنی اللہ اگر ہمارے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کرے تو لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، تو یہ جو تم معبودان بنا رکھے ہو نا، ان کی سفارش کوئی بھی کام نہیں آئے گی. ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، بابا کے مزار پہ، مسجد میں نہیں آئیں گے، مزار پہ چلے جائیں گے، کہ بھائی آپ کبھی چلے گئے تو وہ ان سے معاف کروا لیا نماز، میں نماز نہیں پڑھتا، میں شریعت پہ عمل نہیں کرتا، حرام کو حرام، حلال کو حلال نہیں مان رہا ہوں، جو چاہے کرتا جا رہا ہوں، اب کیسے بچوں گا؟ سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ فلاں کے عرس میں چلا جاتا ہوں، بابا کے مزار پہ چلا جاتا ہوں، درگاہ پہ جاتا ہوں، وہ بچا لیں گے. تو وہ اللہ نے جو شریعت اتاری، رسول بھیجا، دین دیا، احکامات دیے، قانون دیے، تو یہ بابا کی سفارش سب کو منسوخ کر رہی ہے کہ ضرورت نہیں ہے، شارٹ کٹ ہے جنت کا کہ کرتے رہو کچھ بھی مل جائے گی. یہ گورکھ دھندا نہیں ہے شریعت. اللہ تعالیٰ نے مذاق نہیں بنایا ہے شریعت کو، آپ نے مذاق بنا دیا. تو ان کی اگر آپ شرک کر کے مر گئے، دوسروں کو پوج رہے ہو، جن کو پوج رہے ہو نا، یہ سب مل کر اگر اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچانا چاہے، یہ وہ تقریر کر رہا ہے وہ شخص جو آ کے قوم کو سمجھا رہا ہے، قوم کا فرض ہے کہ مان لو رسولوں کی بات، میں تو اسی کی عبادت کرتا ہوں، اور کیوں نہ کروں، پھر تم کو بھی لوٹایا جانا ہے، سارا اختیار اس کے پاس ہے. اب اگر رحمان میرا برا کرنا چاہے، برا انجام کرنا چاہے، مجھے جہنم میں ڈالنا چاہے، تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہیں آئے گی، بچا نہیں پائے گی. ان یریدنی الرحمن بضر فلا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، اور نہ وہ مجھے بچا پائیں گے. آزر کو ابراہیم علیہ السلام نہیں بچا پائیں گے، نوح علیہ السلام کے مشرک بیٹے کو نوح علیہ السلام نہیں بچا پائیں گے، ابو طالب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نکلوا نہیں پائیں گے. یہ اللہ نے بھی کہا، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. قرآن میں نام نہیں ہے، حدیثوں میں نام بھی ہے. ہاں، نہیں نکلوا پائیں گے. یہ کافی ہے ایک انسان کی عبرت کے لیے کہ انبیاء کرام اللہ کے مقرب ترین بندے، بعد کا کوئی شخص ان کے آس پاس بھی نہیں پہنچ سکتا. جب وہ اپنے قریب تر رشتہ داروں کو نہیں بتائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے رشتہ داروں کو ایک ایک کو خطاب کر کے، اے عباس، اے رسول کے چچا، اے فلاں، اے صفیہ رسول کی پھوپھی، آخر میں اپنی لخت جگر بیٹی کو بھی کہا، یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئت، بخاری کی روایت ہے، میرے مال سے جو چاہو مانگ لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے مقابلے میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. میں گلبرگہ گیا تھا تو کہا کہ ایک اہل حدیث عالم نے تقریر پیش کی تو بریلوی حضرات نے اس پر ہنگامہ مچا کہ حضرت فاطمہ کی شان میں گستاخی، اللہ کے رسول کہہ رہے کام نہیں آئے گا. تو بتائیے مطلب کتنا، اور لوگ بھڑکنے لگتے ہیں اسے. پھر اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور یہ حضرت فاطمہ کی گستاخی نہیں ہے. اللہ کے رسول اس ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کے لیے بھی میں بذات خود بطور باپ کوئی کام نہیں آؤں گا. اب وہ خود ہی آپ نے بیان کہا کہ وہ تو جنت میں، جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی نا، حدیث میں ہے. تو ہاں وہ اسی لیے سردار ہوں گی کہ اللہ کے رسول نے یہ تربیت کی اور بتایا، سمجھایا کہ میں کام نہیں آؤں گا. تو انہوں نے ایمان و عمل صالح کی معراج اختیار کی، بہت نیک خاتون بن گئی اسی تعلیم کی وجہ سے. جب یہ بنی تب ان کو یہ مقام ملا. تو اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ نہ دے اور قیامت کے دن زکوٰۃ کا جانور اس پہ سوار ہو کر آئے، اس کو ڈکار مارتا رہے اور مجھ سے کہے گا کہ میری مدد کرو، تو میں کہوں گا کہ میں نے دنیا میں تم کو بتا دیا تھا، اب تم نے نہیں مانا، میں یہاں کام نہیں آ سکوں گا. تو اللہ کے قانون کی گرفت میں جو آئے گا اسے کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر نہیں بچا سکے گا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، اس دن کوئی ہستی کسی ہستی کے کوئی کام نہیں آئے. قرآن کی آیت، میں نے ہستی کا ترجمہ کیا، نفس، کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی. یوم لا تملک نفس لنفس، کوئی نفس کام نہیں کا ما اختیار نہیں رکھے گا کسی نفس کا، شیئا کچھ بھی. مالک یوم الدین جب ہم پڑھتے ہیں تو بخاری مسلم کی روایتوں میں ہے، کئی حدیثیں ہیں الگ الگ الفاظ سے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، جو قرآن میں ایک آیت ہے، وَالسَّمَاءُ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پوری زمین قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی.
والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے آسمان اللہ کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. ہاں، اس سے پہلے وما قدر اللہ حق قدر، انہوں نے اللہ کی قدر عظمت نہیں جانی جیسا کہ اس کا حق ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسی کی وضاحت، قیامت کے دن زمین اللہ کی مٹھی میں، آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور اللہ کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبابرہ، زمین کے سخت جابر لوگ کہاں ہیں؟ ظالم جابر لوگ. ہاں، آج کے دن صرف اللہ کا. دنیا میں اللہ نے امتحان کے طور پہ لوگوں کو اختیار دے رکھا ہے. کوئی اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہا ہے، فرعون سمجھ رہا ہے، زمین پہ قبضے کی بات کرتا ہے، کسی پر بھی ٹیرف لگانے اور کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کی بات کرتا ہے. اس ملک کے صدر کو اٹھا لیا، وہاں یہ کر لیا، یہاں تھوڑا سا اختیار دیا ہے تو آدمی اس طرح کی شرارتیں، مظالم ڈھا رہا ہے، شرارتیں کر رہا ہے. لیکن قیامت کے دن کسی کا کوئی سب اختیار ختم، اب فیصلے کا دن ہوگا. اسی کا نقشہ ایک یہاں کھینچا کہ اگر اللہ نے کوئی فیصلہ کر لیا تو جن کو پوج رہے ہیں، وہ جن کو پوج رہے ہیں، کوئی بھی ہو، کوئی نبی پیغمبر ہو، فرشتہ ہو، دیوی دیوتا، جن کو آپ سمجھ رہے ہو، انی اذا لفی ضلال مبین، اگر ایسا میں کرتا ہوں، ان کو پوچھتا ہوں، تو پھر یہ جانتے بوجھتے میں تو پھر بہت کھلی گمراہی میں رہوں گا. مشرک سے زیادہ بے وقوف دنیا میں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو کتنا بھی عقل مند سمجھا جائے. جو اللہ کے سوا کسی اور کو پوج رہا ہے وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے. اس لیے کہ سب سے بڑی عقل مندی، سب سے بڑا یہ ہے کہ سب سے بڑے انصاف کو، حقدار کے حق کو سمجھا جائے. اور کائنات میں سب سے بڑا حق، اللہ کا پہلا حق ہے توحید. جو شرک کرتا ہے وہ اسی حق کو نہیں پہچانتا تو دوسرا کیا پہچانے گا. ہاں، انی آمنت بربکم فاسمعون، تو سنو، میں اپنے تمہارے پروردگار پر میں ایمان لایا، تم سنو. یہاں دعوت دینے والے کا الفاظ کا انتخاب بھی دیکھیے. میں ایمان لایا کس پر؟ تمہارے رب پر. مطلب حقیقت میں وہ تمہارا بھی ہے، اس لیے تم کو بھی ایمان لے آنا چاہیے. بین السطور میں یہ ہے. تو اب ایسے شخص کے بارے میں کیا ہے؟ قیل ادخل الجنہ. تو اب اس کو جنت میں کہا گیا کہ جنت میں. اس میں تفسیریں ہیں کہ قوم کے لوگوں نے ان کو مخالفت کی، مار دیا، یا جو بھی ہوا، وہ مرا. جب وہ مر گیا، وہ شخص جو یہ تقریر کر رہا ہے، اللہ نے کہا قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. دنیا میں آپ سچائی اور توحید کا پیغام پہنچائیے، لوگ ناراض ہوں، یہی امتحان ہے. اللہ کے حق کے سلسلے میں کوئی مداہنت، کوتاہی، کمزوری مت بتائیے، تو اللہ کے امتحان میں کامیاب ہوں گے. یہ نتیجہ ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ جزا بتائی. اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ. اب وہ جنت میں چلا گیا تو اب وہاں سے وہ کہہ رہا ہے، اللہ اس کی بات پہنچا رہا ہے ہم کو. قالا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش کہ میری قوم جان لیتی اس چیز کو جو میرے پروردگار نے مجھ کو معاف کر دیا، بخش دیا، اور مجھے جو ہے مکرمین، عزت والے لوگوں میں شامل کیا. عزت و وقار، جنت میں جو داخل ہوا، یہ ہے کامیابی حقیقی. آپ دنیا کی دولت کما لیں، عہدے پالیں، شہرت حاصل کر لیں، ہاں، یہ کامیابی نہیں ہے. جیسا کہ آج کل دنیا دار لوگ کہتے ہیں، ارے میں نے تو یہ بنا لیا، یہ کر لیا، اب ٹینشن نہیں ہے. دولت، پیسہ جمع کیا تو ٹینشن ختم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. صحابہ کرام کو دیکھیے، پیسہ آتا تھا تو روتے تھے حضرت عبدالرحمن بن عوف کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں ملا. ہمارا الٹا معاملہ ہے. ہاں، تو کامیابی کا معیار قرآن نے کیا بتایا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا، ہٹا لیا گیا، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہوا. یہ ہے کامیابی. دنیا میں آپ 2 ٹائم کی بجائے 1 ٹائم کھاتے ہوں، 1 آدھ دن فاقہ کرتے ہوں، کوئی بات نہیں. جنت ملے، جہنم سے بچنا اہم ہے. یہ کا ناکامی نہیں ہے. اگر آپ دنیا میں غریب ہیں، ناکامی نہیں ہے. توحید نہیں ہے تو ناکامی ہے. توحید ہے، توحید نہیں ہے تو آپ وقت کے بادشاہ بن جائیں، آپ سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں. اللہ ہمیں بدقسمت نہ بنائے. ہاں، وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد آسمان سے کوئی لشکر اتارا نہیں، اور ہم اس طرح اتارتے بھی نہیں ہیں. ہاں، لئن كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون. تو اب ان کی قوم، وہ تو جنت میں چلا گیا، قوم نے نہیں مانا، تو اب کیا ہوا؟ یہ بس ایک یکایک ایک چیخ ان پر مسلط ہوئی. فاذا هم خامدون، تو سب بجھ بجھا گئے، سارے کے سارے جو اچھل کود اور رونق ونق تھی نا، سب ختم. یا حسرۃ للعباد، اللہ کہہ رہا ہے، کیا انداز ہے کہ ہائے افسوس، بندوں پر افسوس. ہاں، ما یاتیہم من رسول، اللہ افسوس نہیں کرتا، پچھتاتا نہیں. یہ ہمارے اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہماری محرومی ہے، بدقسمتی ہے. ہاں، کہ بندوں پر حسرت ہے، حسرت کی بات ہے کہ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی رسول جب ان کے پاس آتا تو وہ ضرور مذاق اڑاتے.
ایسا ہی ہوا، ان کی ہنسی اڑائی جاتی. اولم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا نہیں دیکھا انہوں نے یا ان کو معلوم نہیں ہوا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کو ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے، اور لوٹائے گئے. وہی وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہمارے ہی پاس اکٹھا ہونا ہے. اب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. کفار مکہ کو بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے انہی آیتوں کے آگے بعث کی دلیلیں دی ہیں. عقلی طور سے یہ بتایا ہے کہ دنیا سے تم کو پھر سے زندہ کیا جائے گا. مثال کے طور پہ یہی جو آیت نمبر 33 ہے اس میں اللہ نے فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا. یہ باتیں پہلے بھی گزر چکی ہیں، اختصار سے دہرا دوں. قرآن نے مضامین کو بار بار دہرایا ہے. قرآن مضامین کو بار بار پڑھنے سننے دہرانے میں فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں. تو اللہ نے کہا کہ ان کے لیے نشانی ہے مردہ زمین جسے ہم نے زندہ کر دیا. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اس سے حبًّا یعنی دانہ یعنی غلہ نکالا. ہم کھاتے گیہوں چاول جوار وغیرہ وغیرہ، تو اس سے زمین گرمی آتی ہے، آپ دیکھتے ہیں پھٹ جاتی ہے. وہ زمین مردہ زمین ہوتی ہے. بارش برستی ہے اور پھر سے جی اٹھتی ہے. تو ہر سال اللہ یہ بتا رہا ہے کہ زمین مردہ ہو جاتی ہے، ہم بارش برسا کر اس کو زندہ کر دیتے ہیں. تو تم کو زندہ کرنے میں کیا دقت ہے اللہ کو؟ یہ تمہارے سامنے ایک دلیل ہے. عقلی طور سے غور کرو. مردہ زمین کو ہم زندہ کر دیتے ہیں، اب وہ مردہ زمین اس طرح زندہ لہلہانے لگتی ہے کہ تمہارے لیے جو ہے غلے اور دانے پیدا کرتی ہے. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم اس سے کھجوروں اور انگوروں کے باغات جو ہے پیدا کر دیتے ہیں، جو ہے شاداب بنا دیتے ہیں، ان کو بنا دیتے ہیں، باغات بنا دیتے ہیں. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ان میں جو ہے چشمے جاری کر دیتے ہیں، چشمے پھاڑ دیتے ہیں. کیوں لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ اس کے پھل کو وہ کھائیں. وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور جو ان کے ہاتھوں نے کیا. یہ سب چیز ان کے ہاتھوں نے نہیں کیا. ایک کسان بیج ڈال رہا ہے زمین میں، پانی ڈال رہا ہے، تو وہ بیج کہاں سے آیا؟ یہ زمین قابل کاش کیسے ہوئی؟ پھر زمین میں بیج ڈال دیا. ہاں، اس کو ایسے بھی سوچیے کہ آپ کی شادی ہوتی ہے، میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے. کیا آپ جب چاہتے ہیں بچہ پیدا ہو جاتا ہے؟ جب چاہتے ہیں بچہ پیدا نہیں ہوتا. جب چاہتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہو، جب چاہتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہو، تو جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. ہم پروسیجر پر عمل کرتے ہیں، قدرتی نتیجہ اوپر والا دیتا ہے. کسان فصل بوتا ہے، کبھی اچھی فصل آتی ہے، کبھی بری، کبھی برباد ہو جاتی ہے، کبھی اگتی ہی نہیں. تو نتیجہ اللہ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ نے یہ سب نہیں کیا. یہ نظام بھی اللہ نے بنایا، اور تمہاری کوششوں کے بعد پھل نتیجہ فصل بھی اللہ دیتا ہے. تو کہا کہ وما عملت ایدیہم افلا یشکرون، تو پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑوں کو اور ہر قسم کی ایسی چیزوں کو، قسم کے نباتات اور پھلوں پھولوں کو پیدا کیا. مما تنبت الارض ومن انفسہم، ہاں، جو زمین اگاتی ہے اس میں سے بھی ہر قسم کی چیزیں اور ہر قسم کے جوڑے بنائے، اور خود ان کے نفسوں سے بھی جوڑے بنائے. ومما لا یعلمون، اور ایسے جانور اور جاندار اور چیزیں بنائیں جن کو وہ جانتے نہیں ہیں. یہ جملہ ان ساری مخلوقات کو بھی گھیر لیتا ہے جو ہم نے دیکھا نہیں، جانا نہیں، معلوم نہیں ہے. بہت سی مخلوق ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے اس میں دوبارہ زندہ کیے جانے کی اور بھی دلیلیں دی ہیں اس سورے میں. بہت اللہ نے ایک جگہ فرمایا، آگے آیت نمبر 78 79 اور 81، یہ الگ الگ آیتیں ہیں. تو ان آیتوں کو میں پڑھ رہا ہوں. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا. یہی بیج والا پروسیجر، جیسے نطفے کی شکل میں ہم کیا تھے؟ کیا ہم نے خود پیدا اپنے آپ کو کیا؟ نہیں. ہمارے ماں باپ نے اپنی چاہت سے پیدا کیا؟ نہیں. پروسیجر اللہ نے بنایا، اور پھر نتیجہ اللہ ہی دیتا ہے کوشش کرنے کے بعد. ہاں، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، تو اب وہ کھلا ہوا جھگڑالو بن گیا. اللہ نے پیدا کیا، نطفہ تھا، کوئی اوقات نہیں تھی. اللہ نے جب بنا دیا، تھوڑا بڑا ہوا تو بحث کر رہا ہے. نہیں سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کو کیسے مانے؟ اسی نے بنایا اور اسی سے جھگڑا کر رہے ہو. ہاں، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. اور پھر کہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور اپنی خود کی پیدائش کو بھول گیا. اللہ کو کہہ رہا ہے ارے کیسے جلائے گا، ارے وہ تو ہڈیاں یہ ہو جائیں گی. ہاں، اس نے اپنے آپ کو قال من یحیی العظام وہی رمیم، وہ کہتا یہ ہے کہ کون ہڈیوں کو پھر سے زندہ کرے گا جبکہ وہ سڑی گلی اور بوسیدہ ہو جائیں گی. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، آپ کہو کہ اسے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اسے پیدا کیا، اور وہ جو ہے ہر مخلوق کا بھرپور علم رکھنے والا ہے.
ہاں اس کے علاوہ اللہ نے اسی کے آگے بیان کیا، یہ اس کی مثال میں نہیں، ہمارے سامنے جو کتاب ہے تو دلیلوں میں سے نہیں، لیکن میں اسی کو جوڑ کے کہتا ہوں کہ یہ بھی دلیل ہے جو آگے آیت میں فرمایا کہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے ہرے درخت سے، الشجر الاخضر ہرا درخت، گرین پیڑ، ہرے درخت سے آگ پیدا کی، آگ نکالی۔ جو درخت ہرا ہوتا ہے گیلا مانا جاتا ہے، تو اگر آگ کسی کو رگڑ کے پتھر سے لکڑی سے نکالی جاتی ہے تو اس کو پہلے سکھا، دیر تک رگڑتے ہیں، سوکھ جاتی ہے، پھر رگڑ سے اس میں گرمی اور چنگاری نکلتی ہے تو آگ جلتی ہے۔ لیکن عرب میں دو پیڑ ایسے تھے، کہتے ہیں مرخ اور عقار، یا جو بھی اس کا تلفظ ہو، ہاں یہ ایسے پیڑ تھے کہ سرسبز و شاداب نظر آتے تھے، ہرے ہرے نظر آتے تھے، لیکن ان کو ذرا سا رگڑے آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ اب ایسی بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، قدرت کی عجوبہ کاریاں، کچھ پتھروں میں عجیب خصوصیت ہے، کچھ سبزیوں میں الگ خصوصیت ہے، ہاں بعض چیزیں بعض ایسی ہیں۔ ابھی کسی نے کلپ بھیجی تھی، پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے، کہ کینسر کا جو مادہ ہوتا ہے اس کے قریب اگر آپ لہسن کو لے جائیں تو وہ بھاگتا ہے دور، تو بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ کچھ ایسی سبزیاں ہیں جیسے وہ کوئی خاص قسم کا کھیرا آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کے اندر رات میں سوئی چبھو کے ڈال دیں تو صبح وہ گل جائے گا۔ تو ہمارے جسم میں جو کڈنی اسٹون اور فلاں اسٹون ڈھیما اسٹون ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اس کو گلاتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں۔ ایسی بہت سی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی معاملہ دیا ہے اس کا علاج، اس کا حل دیا ہے۔ بھوک دی ہے تو کھانا دیا، بیماری دی ہے تو علاج دیا، دوا دی، جڑی بوٹیاں دی۔ تو دنیا میں جو بھی آج کی چیزیں ہو رہی ہے اللہ کے دیے ہوئے مادوں سے ہی ہو رہی ہے۔ ہمارے ارد گرد ہماری بیماریوں کا اور ضرورتوں کا علاج ہے، ضرورتوں کی تکمیل ہے، پیڑ پودوں کی شکل میں، اناج کی شکل میں، اور بہت سی جانوروں کی شکل میں۔ یہ اللہ کی ربوبیت ہے جس نے پورا انتظام کیا۔ تو بہرحال اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا انہوں نے اللہ وہ ذات ہے جس نے سبز درخت سے آگ پیدا کیا۔ تو جو درخت، جو گیلا درخت ہے، تازہ درخت ہے، اس میں آگ پیدا کرنے کی صلاحیت دے سکتا ہے، اس کی قدرت میں کوئی کمی ہے کیا؟ اس کے کاموں میں وہ دوبارہ زندہ کر دے، تم کو شک ہو رہا ہے؟ یہ شک کرنا حیرت کی بات ہے، یہ بے وقوفی کی بات ہے، بے عقلی کی بات ہے۔ ہاں فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تو وہ سبز درخت سے اللہ نے پیدا کی آگ پیدا کرتا ہے تو تم اسے سلگانے لگتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُ، یہ دیکھیے تیسری چوتھی دلیل آ رہی ہے، دوبارہ زندہ کر، عقلی دلیل ہے یہ قرآن میں، کہ کیا وہ ذات جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ انہیں جیسے انسان کو پھر سے پیدا کر دے، جبکہ وہ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ انتہائی زبردست خوب پیدا کرنے والا اور پورے علم والا ہے۔ تو اس کے لیے کیا رکاوٹ ہے، کیا دقت ہے، تمہاری عقل میں کیوں نہیں آتا؟ اب یہ جو دلیل دی ہے قرآن میں اور جگہ ہے، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِهِمْ، کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ان کے اپنے پیدا کرنے سے زیادہ بڑی بات ہے۔ اگر تعجب کرنا ہے تو یہ تعجب کرو کہ آسمان زمین کیسے بنا، کس نے بنایا، تو اس پہ تعجب کرنا چاہیے، لیکن وہ ہے نا، بنا ہوا ہے نا۔ تو اب یہ سوچو کہ جس نے بنایا ہے اس کی قدرت، طاقت، حکمت، علم کتنا زبردست ہے، تو یہ چیزیں اس کا پتہ دیتی ہے۔ تم الٹا ہے کہ اپنی پیدائش اور دوبارہ زندہ کیے جانے پہ تعجب کرتے ہو۔ تو اس طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مردوں کو پھر سے زندہ کرے گا، اس کی 4-5 قسم کی دلیلوں کو اکٹھا کر دیا ہے، اور یہ بہت اہم ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ یہ عقیدہ ہی ہمیں ایک انسان کو سدھارنے کے لیے ایک بنیادی کردار نبھاتا ہے توحید کے عقیدے کے بعد۔ اسی طریقے سے اس میں کافروں کی جزا کا بھی ذکر ہے۔ اس سورہ مبارکہ مومن کی جزا کا تھوڑا سا تذکرہ آیا، اور پھر کافروں کی جزا۔ کافروں کی جزا کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، آیت نمبر 63 سے آگے۔ ہاں یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، وہی دھمکی دی جا رہی تھی۔ جہنم ہے، جہنم کو دکھایا جائے گا میدان محشر کے بعد، حساب کتاب کے بعد، اور اس میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کہے گا اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، تم جو کفر کرتے تھے، اللہ کی بات مانتے نہیں تھے، اکڑتے تھے نا، ماننے کو تیار ہی نہیں، ایک کان سے سنا دوسرے سے اڑا دیا، تو جو تم انکار کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، اس کے بدلے میں آج اس جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اب اللہ کہے گا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ بڑی عبرت کی بات ہے کہ آج کے دن بندہ، سورہ انعام میں کہا جب اللہ پوچھے گا کہ تم شرک کرتے تھے تو کہتا کہ بلا کیا ہے، وربی کیا ہے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہمارے رب اللہ کی قسم ہم شرک کرنے والے تھے ہی نہیں۔
منہ سے انکار کر دیں گے جو کرتے تھے. تو گواہیاں اور بھی ہوگی. ایک گواہی یہ ہوگی جو اللہ نے اس سورہ یاسین میں نقل کیا. اللہ نے کہا کہ الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم ان کے منہوں پر منہ نہ بولتے ہوئے منہ بول رہے ہیں جمع، کہ ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، اور ہاتھ ہم سے ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. وتشہد ارجلہم، اور ان کے پیر گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون، ان چیزوں کی جو وہ کرتے تھے، جو کماتے تھے. تو ان کے کرتوتوں کی گواہی، ہمارے کاموں کی گواہی، ہمارے اپنے ہاتھ، ہمارے اپنے پیر. اور سورہ حامیم سجدہ میں ہے کہ چمڑیاں دے گی. تو سورہ حامیم سجدہ میں ہے کہ جب ایسا ہوگا اور منہ پھر سے کھلے گا تو وہ اپنے چمڑے اور ہاتھوں سے کہے گا کہ ارے میں تم کو ہی بچا، تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی. اور حدیث میں ہے کہ وہ کہیں گے کہ میں تو تم کو ہی بچانے کے لیے ایک جھوٹ بول رہا تھا نا، اور تم نے خود گواہی دے دی، بھانڈا پھوڑ دیا. تو ہاتھ پیر جواب دے گی. اللہ قوت گویا ان کو دے گا نا، تو جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ ہم کو اسی اللہ نے گویائی دی، بلوایا جس نے ہر چیز کو گویائی دی. جو بولنے والی ہے وہ اس ہاتھ کو، ہاتھ بولتا نہیں ہے لیکن اللہ گویائی دے گا، اور ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، چمڑے بولیں گے. زمین گواہی دے گی، فرشتوں کے نامہ اعمال گواہی دے گی. اتنی گواہیاں ہوگی کہ انسان کے لیے انکار کی، بلکہ پھر انسان خود بھی کہے گا کہ ہاں ہاں میں نے کیا ہے. ہمارے مرزا غالب کا ایک شعر ہے، ایک مذاق والی بات، کچھ لوگ مرزا غالب، چچا غالب دہلوی، اس کا شارٹ فارم کرتے ہیں. چچا کا چ، غالب کا غین، اور دہلوی کا دال، چوغت کہتے ہیں شارٹ فارم میں، علامہ چوغت. تو اس مناسبت سے کہ ان کا جو شعر ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ حق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. یعنی مرزا غالب صاحب یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ فرشتے ہمارا عمل لکھ رہے ہیں اور ان کے لکھے پر اللہ فیصلہ کر دے گا. تو دنیا میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کورٹ میں جائیں، کہیں جائیں یا کسی معاملے میں، تو کوئی نزاعی بات ہوتی ہے تو ایک آدمی سامنے والی پارٹی کا، ایک آدمی ادھر کا ہوتا ہے. تو اب فرشتہ لکھ رہا ہے تو ہمارا آدمی تو کوئی فرشتے کے پاس ہے نہیں کہ صحیح لکھ رہا ہے یا غلط لکھ رہا ہے. تو کوئی سوال کیا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ حق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، لکھنے کے وقت تو کوئی ہمارا آدمی تھا کیا، کیسے سرٹیفائڈ کریں گے کہ ہاں یہ صحیح ہے غلط ہے. تو مرزا غالب کو اگر یہ آیتیں دھیان ہوتی تو یہ شعر نہیں بولتے کہ آپ کا آدمی بھی بولے گا، آپ کا ہاتھ بولے گا، آپ کا پیر بولے گا، آپ کے چمڑے بولیں گے. وہ زمین جہاں آپ نے عمل کیا وہ زمین گواہی دے گی. یومئذ تحدث اخبارا ہے نا، اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ اس دن زمین اپنی خبریں دے گی. تو زمین کی بھی گواہی ہوگی، اور کتنی گواہیاں چاہیے، اور پھر آپ خود بھی گواہی دیں گے، اعتراف کریں گے. چنانچہ یہ قیامت کے دن کا جو منظر ہے، ہاں مجرم جرم کرنے والوں کو ان سے جو ہے عبرت لینی چاہیے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اس بات و وحدانیت اللہ کی وحدانیت کا اس بات کیا ہے اس طریقے سے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی کائنات کی نشانیوں میں غور کرو. بڑے پیارے انداز میں کئی دلیلیں دی گئی ہیں. ایک جگہ کی آیت پڑھ رہا ہوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما. اس سے پہلے یہ جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس کا تذکرہ ہے. اسی کے علاوہ اس کے علاوہ آیت نہیں مل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والشمس تجری لمستقر لها. اس سے پہلے سبحان الذی خلق الازواج کلها، یہ آیت ہم نے پڑھی تھی. اس کے بعد ہے وآیۃ لهم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا هم مظلمون. ان کے لیے رات نشانی ہے، یہ رات کا اندھیرا جو چھاتا ہے. ہم دن کو اس سے اتار لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں. مطلب اس دن کا اجالا آہستہ آہستہ مٹتا ہے اور رات کی تاریکی چھاتی جاتی ہے. ساری چیزوں کو رات کا اندھیرا ڈھانپ لیتا ہے. فاذا هم مظلمون، تو وہ اندھیرے میں ہوتے ہیں. اسی طریقے سے تو رات میں غور کیجئے، اللہ نے رات بنائی آرام کے لیے، سکون کے لیے. والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج اپنے ایک مقرر کیے ہوئے مستقر پر جاری ہے، رواں دواں ہے. ماہرین فلکیات، اب تو یہ بہت ابتدائی چیز ہو گئی کہ دنیا کی ہر چیز جتنے بھی ہیں ان کی اپنی محوری گردش بھی ہے، مداری گردش بھی ہے. مطلب وہ چکر کاٹ رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں فلک میں. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا راستہ ہے، اس کا ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے. سورج اور چاند اپنے مدار اور محور پر بالکل ویسے ہی، روز ہم جو کیلنڈر بناتے ہیں 30 40 سال کا لوگوں نے کیلنڈر بنا لیا، بلکہ پورے 100 سال کا کیسے بناتے ہیں.
یہ جو چاند سورج کی گردش ہے، ان کے نکلنے ڈوبنے کا جو نظام ہے، اسی کی بنیاد پر یہ حساب و کتاب طے ہوا۔ اسی سے پہلے سے پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پر سورج چاند اور زمین ایک لائن میں آئیں گے تو یہ گہن لگے گا، ہاں فلاں یہ ہوگا، اس وقت یہ موسم ہوگا، ہاں اور فلاں دن جو ہے روزہ افطار کرنے کا یہ ٹائم ہے، اس ٹائم غروب ہوگا، اس ٹائم جو ہے صبح صادق کی شروعات ہوگی، تو ہم چارٹ لگا دیتے ہیں کہ رمضان سحر کھانے کا آخری وقت یہ ہے، فجر کی اذان اس وقت دی جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا، اس میں اللہ نے آگے کہا کہ والقمر قدرناہ منازل، اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ پرانی شاخ کی طرح لوٹ آتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے نا، چھوٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے، منزلوں کی بنیاد پر چاند باریک اور موٹا ہوتا ہے، پھر ایک پورا ہوتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ نے کہا للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر، سورج کے لیے یہ مجال ہی نہیں ہے، سورج کے یہ طاقت مجال اور اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے وے، ولللیل سابق النہار، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ رات دن سے آگے بڑھ جائے، جس کا جو ٹائم ہے، جس کا جو نظام ہے، اس سے کوئی سرے منہ بال برابر انحراف کرتا ہی نہیں ہے، ایک سیکنڈ، ایک ٹائم کا، ایک لمحے کا۔ ہم ان بنیادوں پر یہ اتنے بجے کا افطار کا ٹائم ہے، اس ٹائم مطلب سورج کے غروب پورا ہو جائے گا، ہم افطار کر لیتے ہیں، کیونکہ ایک دم ایسا نظام اللہ نے بنایا ہے کہ بالکل وقت متعین ہے، اور جو حساب کتاب بنتا ہے اس میں آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ یہ کیا ہے، اس میں ہمارے لیے نشانی نہیں ہے۔ کل وکل فی فلک یسبحون، اور ساری کی ساری چیز خلا میں، فلک میں، فضا میں جو ہے سب کے سب گردش کر رہی ہیں۔ یسبحون کا مطلب ہوتا ہے تیر رہی ہے، کائنات میں ساری چیزیں تیر رہی ہیں، ہماری یہ زمین، سورج، نظام شمسی، اور پھر کہکشائیں، پھر کہکشاؤں میں کتنے سورج ہیں، کتنے سورج سے بڑے بڑے ستارے ہیں، 6 لاکھ گنا بڑے سورج سے جو ہیں، بولتے ہیں 6 لاکھ سورج ایک ستارے میں آ جائے، اتنے بڑے بڑے سورج ہیں۔ پھر کتنے ایک کہکشاں میں کتنے ہیں نہیں پتا، کہکشائیں کتنی ہیں نہیں پتا، اور یہ بھی تحقیق کی گئی کہ نئی چیزیں، نئی کہکشائیں اللہ پیدا کر رہا ہے۔ والارض خلقناها بأیدی، کیا ہے سورہ ذاریات کیا ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، والسماء بنیناها بأیدی، آسمان کو ہم نے طاقت سے بنایا، بأیدی کے معنی یہ ید کی جمع نہیں ہے، طاقت کے معنی میں، ہاں تو کہا ہم نے طاقت قوت سے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، کشادہ کر رہے ہیں، تو کائنات دن بدن پھیل رہی ہے اور بڑی ہو رہی ہے۔ ماہرین فلکیات کا کہنا یہ ہے کہ جو دنیا کی سب سے پاورفل دوربین ہے، دور تک دیکھنے والی خلا میں، جہاں تک وہ دیکھ رہی ہے، اگر وہاں لے جا کے اس کو رکھ دیا جائے تو وہاں سے بھی اتنی ہی دور نظر آئے گا، پتہ نہیں ہے کتنا لمبا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے اثر میں ہے کہ دنیا سے آسمان 500 سال کے فاصلے پہ ہے، کون سا 500 سال، کسی سپیڈ سے جائیں گے یہ وضاحت نہیں، تو پہلے آسمان 500 سال کا فاصلہ، وہاں سے دوسرا آسمان 500 سال کا فاصلہ، ایسے ہی ہر آسمان 500، 7ویں آسمان سے عرش 500 سال کا فاصلہ۔ رب اس پر ہے، اللہ اس پر ہے، عرش کے اوپر، اور زمین پر چونٹی چلتی ہے تو اس کی آواز کو سنتا ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو سنتا ہے، ہماری ایک ایک آواز کو، کائنات کی ایک ایک آواز کو سنتا ہے، ایک ایک چیز کو جانتا ہے۔ کیسی زبردست ذات ہے رب العالمین کی۔ تو یہاں اپنی کچھ نشانیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وحدانیت کی دلیل دے رہا ہے کہ آسمان میں غور کرو۔ اسی طریقے سے کشتی کی مثال دی، ہاں، اور پھر اس کے علاوہ اور بھی دلیلیں دی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور پھر یہ کہا کہ بعد میں آگے چل کے جانوروں کی مثال دی، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے جو ہماری قدرت اور طاقت نے اور ہمارے ہاتھوں نے جن چیزوں کو بنایا اس میں انعام بھی ہیں، اور وہ اس کے اب جانور ہیں، چوپائے ہیں، تو یہ اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا، اب ان کو ہمارا تابع بنایا، ہموار کیا، بڑے بڑے جانور ہیں، انسان ہماری طاقت کتنی ہے، بیل ہم سے زیادہ طاقتور ہے لیکن ہماری اطاعت کر رہا ہے، گھوڑا کتنا طاقتور ہے، ہم اس سواری کر سکتے ہیں، گھوڑا گاڑی میں لگا سکتے ہیں، ہاں گھوڑے پر کھڑے ہو کر جنگ لڑتے تھے لوگ، اللہ نے اتنا تابع بنایا، ایسی صلاحیتیں دی کہ گھوڑا جنگ لڑتا ہے تو سامنے والے کے وار سے اپنے آپ کو اور اپنے مالک کو بھی بچا، پیترا لگتا ہے۔ کتے کی الگ خصوصیات ہیں، بلی کی الگ صلاحیتیں ہیں، یہ جانور انسانوں کے کام پہ لگے ہوئے ہیں سب۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے چوپائے بنائے، وہ ان کے جو ہے تابع ہو گئے، اور ان کو ہم نے ان کا تابع بنا دیا۔ وَذَلَّلْنَاهَا فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، تو ان میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں جس پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جس کو وہ کھاتے ہیں، جس کے گوشت کھاتے ہیں، مزے لیتے ہیں، طاقت حاصل کرتے ہیں، پروٹینز اور کیا کیا ملتا ہے، بیماریوں کا علاج بھی ملتا ہے، اور صرف گوشت ہی نہیں، ان کے مختلف اجزاء سے مختلف چیزیں بنتی ہیں، الگ الگ جانوروں میں الگ الگ چیزیں ہیں، کسی جو ہے ہرن میں جو ہے مشک ہے،
کسی انبر کی مچھلی میں خوشبو ہے، انبر ہے جس سے دوائیں بھی بنتی ہے اور خوشبو بھی بنتی ہے، بہت قیمتی. ایسے ہی الگ الگ چیزیں بنائی. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، یہ اللہ نے ایک جملہ کہہ دیا، سب آ گیا. اور ان جانوروں میں ان کے بہت سے فائدے ہیں. وَمَشَارِبُ، اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، دودھ بھی ہے، دودھ کے علاوہ بھی بعض جانوروں سے بعض چیزیں حاصل ہوتی ہیں. افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر نہیں ادا کرتے؟ تو اب غور کیجیے، اللہ نے اپنی ان نشانیوں کے ذریعے سے بھی اپنی پہچان، وحدانیت بتائی، مقصدیت بتائی زندگی کی. آگے ہم بڑھتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں یہ جو ہم نے ابھی پوری ایک آیتیں پڑھی کہ مدینہ کے کنارے سے ایک شخص آیا نصیحت کرتے ہوئے، تو اس میں ہم کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ وہ آدمی جس نے رسولوں کو مانا، ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی، ایمان لایا. اب اس میں نمونہ ہمارے لیے کیا کہ رسول کو مان لیا تو گھر نہیں بیٹھ گیا، بلکہ وہ شخص جو ہے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، لوگوں کی خیر خواہی کر رہا ہے، اور خیر خواہی قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے مر گیا. تو رسول پر ایمان اور اللہ پر ایمان کا یہ تقاضا ہے. ہم لوگ مومن ہیں تو ہمیں دوسروں تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے. جو ہماری طاقت ہے، جتنا علم ہے اتنا ہے، جتنا علم ہے. ایک آیت معلوم ہے تو ایک ہی آیت پہنچائیے، 5 نہیں. ہاں، جتنا معلوم ہے اتنا بولے. مفتی نہ بنے، استنباط کرنے والی صلاحیتوں کا دعویٰ نہ کریں، یہ ایک الگ بحث ہے. کچھ لوگ اس سے دلیل دے کے کہتے ہیں کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام یا علماء اور علامہ کا کام سب کر سکتے ہیں. بہرحال تو کہا کہ یہ اس نے دعوت کی حیثیت سے زندگی گزاری اور دعوت دائی کی حیثیت سے گزر گیا. اور اللہ نے ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ جب مر گیا تو اللہ نے کہا جنت میں چلے جاؤ، اور جنت میں جا کے وہ قوم کے بارے میں کاش کہ میری قوم جانتی کہ مجھے کیا بہترین بدلہ ملا ہے. ہاں، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کے تعلق سے عذر کو پسند کرتا ہے. آپ اور ہم انسان ہیں، ہماری صلاحیتیں، ہماری قابلیتیں اللہ سے زیادہ کون جان سکتا ہے. اگر کوئی عذر ہے جس کی وجہ سے ہم کوئی نیک کام نہیں کر پائے یا کہیں کوئی صحیح کام سے واقف نہیں رہے، تو اللہ اس پر پکڑ نہیں کرتا، عذر کو پسند کرتا ہے. اور اسی عذر کو ختم کرنے کے لیے کہ کوئی یہ کہے گا، جیسے ہم دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں، اب ہر انسان کی عقل شعور اس بات پر نہیں آتی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس کو مانے کس کو نہ مانے. تو اس کے لیے علم نہیں ہے، دلائل نہیں معلوم، یہ عذر بنتا. تو اس عذر کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا. اللہ نے کہا کہ انک لمن المرسلین، شروع میں کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. اس کے بعد کیا کہا اللہ نے؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. آپ کو اس لیے رسول بنایا، مکہ میں بھیجا کہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں، تنبیہ کریں، آگاہ کریں کہ جن کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں جا سکا تھا، اس لیے وہ غافل تھے. تو چونکہ ان کے درمیان اس پیریڈ میں رسول نہیں آیا، ہاں، اس لیے آپ کو وہاں بنایا گیا. اور چونکہ ان کے رسول نہیں آئے تھے، اس لیے وہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کو غفلت سے نکالنے کے لیے آپ کو بھیجا. یعنی اللہ عذر کا خاتمہ کر رہا ہے. نمبر 1، یہاں ایک سوال کوئی کر سکتا ہے کہ ابھی ہم نے پیچھے سورہ فاتر میں پڑھا مَا مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی امت نہیں ہے مگر اس میں نذیر یعنی ڈرانے والا گزرا. ہر امت میں لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد بھی ایک آیت ہے، اور بھی آیتیں ہیں کہ ہر قوم میں نبی آیا. تو اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا تھا، تو کیا وہاں کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ تو اس کے 2-3 جواب علماء نے دیے. وہ یہ کہ نذیر جو ان کے یہاں نہیں آیا تھا، کوئی نیا نذیر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا، وہیں رہتے تھے، انہی کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. تو حضرت ابراہیم و اسماعیل کی جو ملت ابراہیمی والی تعلیم تھی وہ ان میں موجود تھی. یہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے، اور ان کے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے. ہاں، ایسے لوگ بھی جب یہ شرک کرتے تھے تو کچھ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ یہ جو تم شرک کر رہے ہو نا یہ غلط ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. تو دین حنیف کی تلاش میں وہ ادھر ادھر سفر کر رہے تھے. ایسے 4-5 لوگوں کا قصہ حدیثوں میں موجود ہے. ورقہ بن نوفل بھی ان کے، جن میں پہلی وحی آنے کے بعد حضرت خدیجہ جن کے پاس لے کے گئی، اور پہلے واقعہ سننے کے بعد ورقہ بن نوفل جو عالم تھے، توریت انجیل کا علم رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے، کاش کہ اس وقت میں زندہ رہتا جب تم کو تمہاری قوم نکالے گی. تو اس سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ گویا انہوں نے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ آپ سچے رسول ہیں. اور اللہ کے رسول نے جب حیرت کی تو کہا کہ ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوگا. تو وہ لوگ دین حق کی معلومات رکھتے تھے، تو ان کے اندر ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات موجود تھی، ان کا ذکر تھا، ان کی بیسک تعلیمات موجود تھی.
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس سرے سے توحید کی تعلیم یا نبی کی تعلیم نہیں تھی. نبی وہاں آئے تھے لیکن ایک لمبا پیریڈ ان کی نبوت کا چلا. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام جو مدین میں آئے تھے وہ دراصل عرب سے تھے اور بعض عربی کہتے ہیں, تو اس پیریڈ میں کہتے ہیں کہ ان کی طرف یہ آئے, لیکن وہ بہت مضبوط بات نہیں مانی جاتی. یہ بات بہرحال کہی جاتی ہے کہ ان کے اندر اسماعیل اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات موجود تھی. ہاں, آگے ہم بڑھیں کہ مومن, قوی مومن کو چاہیے کہ اپنے بھائیوں کو کی تائید کرے. اگر ایک مسلمان دوسرا مسلمان کو دیکھ رہا ہے اور دوسرا مسلمان ایک صحیح اور اچھا کام کر رہا ہے, دعوت کا, دین کا کام کر رہا ہے, اس کو کمزوری آ رہی ہے, تو جس کو طاقت ہے اس کو چاہیے کہ تائید کرے. اب یہ تائید علمی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے, سماجی اثر رسوخ کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے. جیسے کوئی ایک کمزور مسلمان ہے, صحیح بات کہہ رہے ہیں, لوگ اسے ڈرا رہے ہیں, دبا رہے ہیں, آپ دبنگ ہے, آپ کی سماج میں عزت ہے, وقار ہے, لیڈر ہے, تو آپ کھڑے ہو جاؤ, اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. بات کیجئے, دلیل دیجئے, دلیل لیجئے, تو آپ اس کو طاقت دیں. اگر اس کو دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں پیسے کی خرچے کی ضرورت ہے, اللہ نے آپ کو دولت مند بنایا ہے, تو آپ پیسے سے اس کی مدد کیجیے. ہاں, آپ کے پاس نوکر چاکر یا کوئی ایسے لوگ ہیں جس سے آپ تعاون پیش کر سکتے ہیں کہ یہ افراد لو اور اپنے کام میں استعمال کرو, آپ اس طریقے سے تعاون کیجیے. کہ کیوں؟ یہ دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے 2 رسولوں کو بھیجا اور پھر تیسرے کے ذریعے سے تائید کی. یہ تو ہوا رسول کا معاملہ, یا پھر حضرت عیسیٰ کے بھیجے ہوئے ہوں. تیسری شکل یہ تھی کہ ایک آدمی جو مدینہ کے کنارے جو مسلمان ہوا تھا وہ رسولوں کی تائید کے لیے آ رہا ہے, قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس سے یہ انہوں نے استدلال کیا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں. ہاں, یہ جو آیت میں ڈھونڈ رہا تھا اب سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کائنات کے نظام کی دقت کو بتایا ہے. سورج, چاند, ستارے کتنی باریکی سے گردش کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھتے. اس سے دنیا کا نظام قائم ہے, موسم قائم ہے, ہاں, دن اور رات کا سسٹم ہے, ہمارا کیلنڈر بنتا ہے, تاریخیں متعین ہوتی ہیں, مہینے اور ہفتے طے ہوتے ہیں. تو یہ پورا انہی آیتوں کو یہاں ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے ایک چیز جو حدیث میں بیان کی گئی کہ قیامت جب قائم ہوگی تو ایک شخص اپنے کنویں کو اصلاح کر رہا ہوگا, ایک شخص جو ہے وہ مارکیٹ میں لین دین کر رہا ہوگا, اور اچانک قیامت قائم ہو جائے گی. تو اس کا مصداق قرآن کی یہ آیت بیان کر رہے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی اور لوگ بازاروں میں لین دین کر رہے ہوں گے. تو وہ آیت جیسا کہ ان آیتوں میں آیت 49 اور 50 میں 49 اور 50 میں ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون, کہ وہ ایک اچانک آنے والی چیخ کا صرف انتظار کر رہے ہیں جو انہیں پکڑ لے گی جبکہ وہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے, تکرار کر رہے ہوں گے. ان کو انتظار ہے بس اس بات کا کہ ایک بڑی چیخ آ جائے. پیچھے سے اس کا تعلق ہے. چنانچہ جب یہ چیخ آئے گی, سور پھونک دیا جائے گا, قیامت قائم ہوگی, تو کیا ہوگا؟ فلا یستطیعون توصیہ, تو اس وقت یہ کسی وصیت کی طاقت نہیں رکھیں گے. یہ قیامت کی بات ہے, جب سور پھونکا جائے گا دنیا تباہ ہوگی. اگر ہماری موت کا وقت بھی آتا ہے اور کہا جاتا ہے ماتا فقط قامت قیامت ہو, جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی. میں نے یہ حدیث پیش کی تھی صحیح مسلم کی. حضرت عائشہ نے کہا کہ دیہاتی شخص آتے تھے, آپ سے پوچھتے تھے کہ قیامت کب واقع ہوگی, تو آپ مجلس میں بیٹھے سب سے کم عمر بچے کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ان یعش ھذا لا یدرکہ الحرم, کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو اسے بڑھاپا نہیں پکڑے گا, ہاں, حتی قامت قیامت ہو, یہاں تک کہ تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی. یعنی بچہ بوڑھا ہو سا اس سے پہلے ہم مر جائیں گے, اور ہم مر گئے ہماری قیامت قائم ہو گئی, عمل کا سلسلہ منقطع ہوا, الا یہ کہ جو صدقہ جاریہ وغیرہ کو بتایا گیا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا فلا یستطیعون, جب یہ اچانک چیخ آئے گی تو اب کوئی وصیت کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے. ولا الی اہلہم یرجعون, اور نہ ہی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کے جا سکیں گے, جو جہاں ہے وہیں ڈھیر ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے اسی منظر کو بتایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ایک آدمی لین دین کر رہا ہوگا, ایک جو ہے اپنے کنویں کے منڈیر کو ٹھیک کر رہا ہوگا, ایک یہ کر رہا ہوگا, اور جو جہاں ہے وہیں ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں ایک اور بھی عبرت والی بات اللہ نے فرمائی کہ اللہ نے قرآن کو اتارا, لیکن یہ ہدایت ہے, یہ رحمت ہے, انعام ہے, یہ رمضان المبارک کی رات میں آئی, ہم اس کی قدر کر رہے ہیں, لیکن اس سے حقیقت میں وہ فائدہ اٹھاتا ہے جو زندہ ہے. جو زندہ ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. کیسے؟ اللہ نے فرمایا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له. کچھ لوگ اللہ کے رسول کو شاعری سے نسبت کرتے تھے, تو نبوت کی شان شعر شاعری سے اوپر ہے. پوری زندگی میں 2 مرتبہ 2 ایسے جملے آپ کی زبان سے نکلے جس کو شعر کے وزن پہ پایا جاتا ہے, باقی آپ نے کوئی شاعر کا. جیسے غزوہ حنین میں جب سب لوگ صحابہ اچانک حملے سے منتشر ہو گئے ادھر ادھر, تو آپ ڈٹے رہے میدان میں, اور آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا, لڑتے لڑتے آپ کہہ رہے ہیں, مقابلہ کرتے کرتے, انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب,
یہ شعر کے وزن پہ. میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ رجزیہ قسم کے شعر. اسی طریقے سے اپنی انگلی کے بارے میں کہا وما دمیت الا، یہ کیا ہے، وما دمیت الا باصبعک لقیت فی سبیل ربک، اس طرح کا جملہ ہے، وہ بھی شعر کے وزن پہ آتا ہے کہ جو تم کو خون لگ گیا، زخمی ہو گئے، تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، ہاں اللہ کے راستے میں تم جو ہے قربان ہوئی ہو، اس طرح کا ایک جملہ ہے. یہ دو، اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہ سکھایا گیا، اور اللہ نے کہا کہ ان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے. اگلا جملہ جو مسئلہ ہم نے پڑھا اس کا اگلے ٹکڑا ہے، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. یہ تو ایک نصیحت ہے، ذکر ہے اور قرآن مبین ہے، کھلا صاف صاف. قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے، آج بھی چیلنج بن کے پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہے. ہاں، اور مکہ کے کفار جو بہت بڑے عربی داں تھے، ان سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک اللہ کا دعویٰ ہے، چیلنج ہے کہ سارے انسان جنات مل کر اس جیسی ایک صورت، ایک آیت بنا نہیں پائیں گے، اور وہ قائم ہے اور قائم رہے گا. ہاں، تو یہ جو اللہ نے فرمایا، آگے کہا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا. یہ قرآن مبین ہے، ذکر ہے، کس کے لیے ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، اللہ کے رسول ڈرائیں ہاں اس شخص کو جو زندہ ہے. ہاں، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر اللہ کا فیصلہ قول طے ہو جائے، مطلب وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر عذاب آئے گا. تو اس کا مطلب جو نہیں مانتا وہ کافر ہے، اور جو ایمان والا ہے وہ کون ہے؟ جو زندہ ہے. اسی لیے قرآن میں اور بھی جگہ کہا ایمان والا زندہ ہے، کافر مردہ ہے. ہمارے وجود جو ہے، ہمارا جسم ہے، ہماری روح ہے. جسمانی زندگی اخلاق اور جسمانی تقاضوں سے ہوتی ہے، اور روحانی زندگی ایمان سے ہوتی ہے. اللہ پر ایمان، قرآن پر ایمان. تو جو ایمان والا ہے نا، وہی قرآن سے فائدہ اٹھانے والا ہے، اس سے پتہ چلا. ہاں، اور جو فائدہ نہیں اٹھاتا تو بارش برستی ہے ہر زمین پر، لیکن فصل وہی اگتی ہے جس زمین کے اندر فصل اگانے کی صلاحیت ہے، جو زرخیز ہے. اور جو بنجر اور شور زمین ہے، اس کے اندر کتنا بھی اچھا پانی برسے، فصل نہیں اگتی. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دو نفخوں کا ذکر کیا ہے قیامت کے دن. پہلا نفخۃ الفزع کہا جاتا ہے، یعنی وہ جو ڈر اور خوف کا نفخہ ہوگا، اس کو نفخۃ الصعق بھی کہتے ہیں، کہ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، گر پڑیں گے، جیسا کہ سورہ نمل ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَاهُ دَاخِرِينَ. کہ اس دن سور میں پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ سب چونک جائیں گے، گھبرا جائیں گے، ہاں خوف زدہ ہو جائیں گے، ہاں سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے. ہاں، دوسرے سورہ زمر میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. تو زمین اور آسمان میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، ہاں، اور سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر اس میں دوبارہ نفخ پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو اچانک یکایک وہ لوگ سب کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے قبروں سے نکل کر. یہاں سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفخۃ البعث کا ذکر کیا، یعنی دوبارہ زندہ کیے جانے والا نفخہ. فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون، جو ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ جب نفخہ ایک چیخ آئے گی تو نہ پھر وصیت کا جو رکھیں گے، طاقت رکھیں گے، نہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹیں گے. اس کے بعد کہا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور میں پھونکا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو وہ قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف بھاگے دوڑے چلے جائیں گے. اسی طریقے سے یہ جو سورج کے بارے میں کہا کہ سورج اپنے مدار اور محور پر گردش کرتا ہے، ایک حدیث بخاری شریف کی نقل کی جو لوگوں کی عقل میں نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، اور واقعی اس کی توجیہ کرنا مشکل ہے. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابو ذر سے، جب سورج ڈوب گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتدری این تذهب، اے ابو ذر کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں چلا جاتا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. طالب علم کو جب استاذ پوچھے تو جواب دینا چاہیے، اور اگر نہیں معلوم ہے تو یہ کہنا چاہیے، اور پوچھ کر جواب دینا تعلیم کا ایک طریقہ ہے. نبی کے آج جو ٹریننگ ہوتی ہے ٹیچرز کی، اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ لیکچر دیں، یہ کم دماغ میں بیٹھنے والا ہے. سوال کر کے دیں تو یہ زیادہ دماغ میں بیٹھتا ہے، کیونکہ جب آپ نے سوال کیا تو طالب شاگرد جو ہے متوجہ ہو جاتا ہے، غور کرنے لگتا ہے، صحیح جواب ڈھونڈتا ہے. اگر اس کے دل میں کوئی جواب آیا تو غور کرتا ہے کہ میرا جواب صحیح ہے یا غلط. اگر جواب دیا ہے تو یہ تجسس بڑھتا ہے، اور تجسس کے بعد جب کوئی چیز سنتا ہے تو وہ دماغ میں بیٹھتی ہے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا جانتے ہو کہاں چلا جاتا ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. استاذ کا طریقہ اور شاگرد کا ادب دونوں سامنے آ جاتا ہے. قالا، تو اللہ کے رسول نے بتایا فإنها تذهب،
تو سورج جو ڈوبتا ہے تو ڈوبنے کے بعد جاتا ہے حتی تسجد تحت العرش، یہاں تک کہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ اب میں نے کہا نا مشکل ہے، ابھی میں نے بیان کیا، کئی لوگ سوال کریں گے کہ بھائی ہمارے یہاں ڈوبتا ہے دوسری جگہ تو نکلتا ہے، کہیں نہ کہیں ہر وقت سورج نکلا ہوا رہتا ہے، تو یہ کب کے لیے ہے؟ ہاں، یہ ان حدیثوں یا ان چیزوں میں سے ہے جو ہمارے دائرے سے باہر ہو سکتی ہے، ہم توجہ نہیں کر سکتے۔ ایسی بہت سی چیزیں تھیں، اعمال کا وزن ہوتا ہے، پہلے لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، انکار کر دیا۔ اب آج کے زمانے میں اگر وہ انکار کرنے والے پیدا ہو جائیں تو دیکھیں کہ انسان ہواؤں کا، گیسز کا جو ہے وزن کر رہا ہے، دکھائی نہیں دیتی، ہوا سے بھی ہلکی گیسوں کا۔ ہاں، جو چیز بیٹھی ہے چلی گئی، اس کے بعد ایسے کیمرے بن گئے کہ اس کا فوٹو لے گا تو جو پہلے 5 منٹ پہلے بیٹھے تھے ان کا فوٹو آ جائے گا۔ انسان نے اتنی ترقی کر لی تو اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے؟ تو ہم ہو سکتا ہے توجہ نہ کریں، لیکن ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہی ہے ایمان بالغیب۔ تو کہا کہ وہ سجدہ کرتا ہے عرش کے نیچے، فَتَسْتَأْذِنُ فَيُؤْذَنُ لَهَا، تو وہ اجازت طلب کرتا ہے طلوع ہونے کے لیے، تو جہاں سے غروب ہوا وہاں کے لیے اجازت طلب کر رہا ہے، فَيُؤْذَنُ لَهَا، تو اسے اس کی اجازت دی جاتی ہے، وَيُوشِكُ أَن تَسْجُدَ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا، اور قریب ہے کہ ایک موقع وہ آئے گا، وہ وقت آئے گا کہ جب وہ سجدہ کرے گا لیکن اس سے اس کی یہ چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں، وَتَسْتَأْذِنُ، اور اجازت طلب کرے گا، فَلَا يُؤْذَنُ لَهُ، تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو گویا ایک جو اس کا نظام چل رہا ہے، جب بھی ڈوبتا ہے تو کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اس کی مقرر کر رکھی ہو، اس جگہ پہ جانے کے بعد روزانہ وہ اپنے آگے سفر کرنے کی اجازت مانگتا ہو، اور اس کے سجدے کی جو بھی کیفیت ہو۔ اللہ نے بتایا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، تو ہم نہیں سمجھتے، اللہ نے خود بیان کیا لیکن وہ تسبیح کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی اس کو بھی مانا جائے، یقال لہا، جب وہ ایک دور آئے، ایک وقت آئے گا کہ اس کو اجازت مانگے گا کہ میں طلوع ہو جاؤں، تو اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا ارجعی من حیث جئت، کہ جہاں سے تو آیا ہے وہیں سے چلا جا، مطلب تو اس طرح گھوم رہا ہے تو اب آج الٹا چکر ہو جا، یعنی جہاں غروب ہوا، ڈوبا ہے، اب وہاں سے نکلنا ہے، طلوع ہونا ہے۔ یہ تو فَتَطْلُعُ مِن مَغْرِبِهَا، تب جب اللہ کا یہ حکم ہوگا تو وہ مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ فَذَلِكَ قَوْلُهُ، یہی اللہ تعالیٰ کا وہ قول ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج چلتا ہے، جاری ہوتا ہے اپنے مقررہ مدار پر اور مقررہ راستے پر جو اللہ نے متعین کر دیا ہے۔ تو جب تک، یا مستقر کا معنی یہ کہیں کہ جتنے وقت تک اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے اتنے وقت تک چلے گا، پھر جب کہے گا کہ اب جہاں سے چلا آیا تھا وہیں واپس لوٹ جا، تو مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ سورہ یاسین پر کچھ باتیں ہم نے عرض کی، یہی ہمارے آج درس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اور جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے اس کا دنیا اور آخرت میں فائدہ حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں اخلاص دے۔ خاص طور سے اس مبارک مہینے میں یہ دعائیں کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، آج کے درس کے اختتام پر میں صرف ایک دو باتیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسان کے، ہماری اپنی زندگیوں میں بہت سارے مشاغل، مصروفیات ہوتی ہیں، ہم مختلف کاموں میں اپنا وقت لگاتے ہیں، زندگی کا وقت، کھانے پینے میں، کمانے میں، دوست احباب میں، بیوی بچوں میں۔ ان میں سب سے زیادہ بہترین وقت اور مصروفیت وہ ہے جو ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے میں لگاتے ہیں، یعنی اللہ سے جڑتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اسی ضمن میں وہ مشاغل جو میں نے ذکر کیے، بیوی بچے، بھائی فلاں، ان تک دین پہنچانے اور دین سکھانے اور دینی حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے یہاں مقبول ہوتے ہیں۔ یہ دین کا سیکھنا سکھانا ایک انتہائی مبارک معاملہ ہے۔ جب قرآن سب سے اہم چیز ہے نازل ہوئی، تو قرآن کا سیکھنا سکھانا سب سے اہمیت کا حامل ہے۔ میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں اور اپنے لیے سعادت محسوس کرتا ہوں کہ انتہائی گنہگار اور چھوٹا بندہ ہونے کے باوجود اللہ نے یہ موقع اور مقام دیا کہ آپ حضرات نے یہاں بلایا اور قرآن سنا، یہ قرآن سے متعلق کچھ باتیں سنانے کا موقع دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جیسے اس نے یہ توفیق دی ہے، ہاں، ویسے ہی اس کو قبول بھی فرمائے۔ جو بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں ہوئی ہیں، اس میں غلطیاں ہوئی، اللہ درگزر فرمائے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد میں آپ کا، خاص طور سے مسجد توحید کے ذمہ داران کا، آپ حضرات کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ موقع دیا اتنے خلوص سے۔ یہ جو آپ حضرات ہیں، خواتین ہیں، اس مہینے میں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل شاید روانگی انشاءاللہ، تو یہ ان حضرات نے وقت دیا تراویح میں، رمضان میں۔ ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب روزہ رکھتے ہیں، روزے کے بعد کھانے پینے کے بعد ایک قسم کی تھکن اور ایک تعبان ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب تراویح قیام اللیل کر لیتے ہیں
تو عام طور سے لوگوں کی اپنی مصروفیات ہیں، تھکن ہے، اس کی بنیاد پر یہ موڈ مزاج نہیں ہوتا کہ دین سیکھیں، پڑھیں، بیٹھیں مجلس میں. لیکن یہاں میں نے دیکھا ایک اچھی خاصی تعداد ہے، ذوق رکھتی ہے، وقت دیتی ہے. اتنا تھکنے کے باوجود قرآن سیکھنے کا ایک جذبہ ہے. اللہ رب العالمین اس جذبے کو قبول فرمائے. اور میں نے آپ نے جو کہا سنا، پروردگار اسے قبول فرما کر ہمارے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سبب، نیکیوں میں اس کو درج فرمائے، ہماری کامیابی کا ذریعہ بنائے. اور یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کو ایمان و احتساب کے ساتھ اپنے نیک اعمال میں، ہمارے نیک اعمال میں اللہ رب العالمین شمار کرے. آپ نے یہ موقع دیا، اللہ رب العالمین اس کا جزائے خیر عطا فرمائے. اور یہ صحیح موقع یا صحیح فائدہ اس وقت ہوگا جب میں کہنے والا جو میں کہہ رہا ہوں اس کا حق اپنی طاقت کے مطابق ادا کروں، اور آپ سننے والے آپ جو ہیں اپنے طور سے اس پر عمل کریں. حقیقت میں یہ سب سے بڑا صلہ ہوگا، فائدہ ہوگا، اور یہی دنیا اور آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے. میں جب یہ کلمات کہہ رہا ہوں اندر سے جذباتی ہو رہا ہوں کہ اتنے دنوں میں ہمارا آپ کا جو تعلق ہے وہ دین کی بنیاد پر، قرآن کے ذریعے سے، اللہ کے دین کی بنیاد پر، اس سے زیادہ احترام والا اور اس سے زیادہ مفید یا کہنا چاہیے پاکیزہ رشتہ دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ عقیدے کا، منہج کا، دین کا، قرآن سیکھنے سکھانے کے رشتے سے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس تعلق کو قبول فرمائے. ہم دنیا میں ملتے ہیں، ساتھ ہوتا ہے، ایک سنت ہے کہ کوئی کتنا بھی قریبی ہو بالآخر اسے جدا ہو جانا ہے. تو یہ دنیا کی سنت ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سے محبت ہے اللہ واسطے، اور یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ بھی کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس محبت کو قبول فرمائیں، اسے قائم رکھے. اور ہمارے درمیان جو بھی کوئی ایسی بات بھی ہو جس سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، کسی کو لگا ہو کہ مجھے وقت نہیں دیا یا میری بات نہیں سنی، کچھ ایسی نازیبا بات ہو گئی ہو، تو اللہ واسطے اسے درگزر فرمائے. اور یہاں آگے ملاقات ہو نہ ہو، ہم سب دل سے آج کی مبارک رات میں اور بعد میں مسلسل دعا کریں کہ جس طرح ہم اپنے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے ان مسجد کے رفقا کے لیے بھی دعا کریں. اور ہے حدیث میں کہ نیک صالح لوگوں کا ساتھ پکڑو گے تو قیامت کے دن جنت میں جانے والے کچھ ساتھی کہیں گے ہمارے ساتھی وہ ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ مسجد میں جاتے تھے، تو ان کو بھی بخشش فرما دے اللہ کی اجازت سے. وہ کہیں گے اور اللہ ان کی دعا کو قبول کر کے ایسے کئی لوگوں کو جو توحید پر ہوں گے، شرک نہیں کیے ہوں گے، ان کو معاف کرے گا اور جنت کا مستحق بنا دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں اسی طرح رفیق بنائے، ایک دوسرے سے ملنے والا بنائے. ہم اپنے لیے، اپنی ماں بہنوں کے لیے جو زندہ ہیں، جو موجود ہیں، ان کے لیے، اور ہمارے جو رشتہ دار یا قریبی لوگ گزر گئے ہیں، توحید پر ایمان کے ساتھ گزر گئے ہیں، پروردگار سے ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو برزخی زندگی ہے اس میں بھی ہر قسم کے فتنے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اس کے بعد کے مرحلے کو آسان کرتے ہوئے قیامت کے میدان محشر میں اور آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ ہر قسم کے عذاب سے، خوف اور فزع سے محفوظ رکھ کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. آج کی رات اور مسلسل یہ دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہماری روزوں کو قبول فرمائیں، ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائیں، ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائیں. اور یہ جو ہم نے مجلسیں سجائی ہیں، قصص الانبیاء اور قرآن کو سیکھنے کی کچھ باتیں، یہ مکمل تفسیر نہیں ہے، بس تفسیر کی طرف کچھ ایک رخ ہے، ترغیب دینے کی ایک کوشش ہے. ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور دین سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے، قرآن کا حق ادا کرنے والا ہم کو بنا دے وے. اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں سعادت نصیب فرمائے. اس قرآن سے دوری ہی سے مسلمانوں پر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بلائیں ہیں اور دشمنوں کا تسلط ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اس مرتبہ ہم نے جو پڑھا اس پر عمل کی توفیق دے، صحیح طریقے سے سمجھ کر صحیح طریقے سے اسے اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اسی کے ذریعے سے دنیا میں بھی جو آج مصیبتوں میں ہمارا گھر جو ہے ڈھونڈ لیا ہے اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور آخرت میں بھی کامیابی دے. یہ چند کلمات میں نے کہا، ایسا لگ رہا ہے پھر بھی تشنگی ہے. آپ سے امید ہے کہ آپ جب بھی یقیناً یاد رکھیں تو اپنی دعائیں ضرور دیں، خاص دعاؤں کے موقع پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے انجام سے دوچار کرے، دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں بھی سعادت و کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. ویسے میرا ارادہ یہ ہے کہ کل کے دن عصر کا درس اگر موقع رہا تو مغرب بعد روانگی رہے گی انشاءاللہ. کل عصر کے درس میں انشاءاللہ رہیں گے، جو لوگ حاضر رہیں.